نشین کو تشریف کرنا نوجوان ساتھیوں اور میری نظردار پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابی جلسہ ہے اور انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہے، اور اس کے ساتھ سورج پورے آب و تاب کے ساتھ شعلوں جیسی گرمی بھی پیدا کر رہا ہے۔ سیاسی گرمی اپنی جگہ، سیاسی سرگرمیوں کی گرمیاں اپنی جگہ، موسم کی گرمی اپنی ایک طرف، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے اور میرے اور ہم سب کے ایمانی حرارت کے آگے ساری گرمیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور ہم اپنی متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین، جس جماعت کو آپ نے ہم نے مل کر سجایا ہے، سنوارا ہے، اس جماعت کو کامیابی و کامرانی سے پھر سے ایک اور مرتبہ آپ اور ہم مل کر اس جماعت کو کامیاب کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین وہی جماعت ہے جس نے ایسے وقت میں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھیں، ہمارے محلات کی روشنیاں بجھ گئی تھیں، اور ہمارے دامن میں صرف خوف تھا اور مایوسی تھی۔ تو ایسے اس وقت میں اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کیا، اور فخر ملت علیہ رحمہ اور ان کے ساتھیوں کی محنت و جدوجہد کا نتیجہ وہ سالار ملت اور سالار ملت کے ساتھیوں کی محنتوں، وہ کوششوں کا نتیجہ کہ آج آپ کو، ہم کو ایک طاقتور مجلس اتحاد المسلمین ملی۔ مجلس یوں ہی راتوں رات نہیں بنی، بلکہ مجلس نے ایک بڑا سفر طے کیا۔ اس سفر میں کبھی جیل کی مصیبتیں آئیں تو کبھی مقدمات بھی آئے، تو کبھی پریشانیاں آئیں، تو کبھی فسادات بھی آئے، تو کبھی نوجوانوں کی گرفتاریاں آئیں۔ بہرحال بہت سے مسائل و مشکلات نصیب و فراز سے گزرتی ہوئی مجلس اتحاد المسلمین آج اس مقام پر کھڑی ہے، لیکن اس مقام پر اگر کھڑی ہے تو اس کا صحرا مجھے یا کسی اور کو نہیں جاتا، بلکہ اس کا صحرا فخر ملت علیہ رحمہ کو جاتا، ان کے ساتھیوں کو جاتا، سالار ملت علیہ رحمہ کو، ان کے ساتھیوں کو جاتا، وہ غریب مسلمانوں کو جاتا، وہ مظلوم لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنے گھروں میں چولہا جلائے بغیر قوم و ملت کے گھروں میں روشنیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ صحرا ان لوگوں کو جاتا ہے جو پنچر جوڑ جوڑ کر مجلس اتحاد المسلمین کو جوڑتے رہے۔ یہ صحرا ان لوگوں کو جاتا جنہوں نے بنڈیوں کو ڈھکیل کر اپنے پسینے سے مجلس اتحاد المسلمین کو سینچا۔ یہ صحرا ان رکشے والوں کو جاتا جنہوں نے رکشوں کی پینڈلوں کو مار کر مجلس اتحاد المسلمین کو طاقتور بنایا اور مجلس کو کامیاب کروایا۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے پلٹ کر شہر حیدرآباد میں نہ صرف
کام کیا، منظم کیا، متحد کیا، بلکہ شہر حیدرآباد میں اپنے احیا کے وقت کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ مجلس نے تعلیمی میدان میں کام کیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے معاشی میدان میں کام کیا، مجلس اتحاد المسلمین نے صحت کے میدان میں کام کیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے ایوانوں میں اپنے نمائندوں کی موجودگی کے ذریعے آپ کے مسائل کو رکھا، آپ کی ترجمانی کی، حق گوئی سے کبھی منہ نہیں پھیرا، بلکہ آپ کے اوپر ہونے والی ہر ناانصافی پر ایوان میں آواز کو بلند کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین تھی جس نے اقلیتی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا، تو یہ مجلس اتحاد المسلمین ہی تھی جس نے اقلیتوں کے لیے ایک علیحدہ منسٹری کا قیام عمل میں لایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی رہی، صرف جذباتی تقاریر یا نعروں کے ذریعے آپ کا استحصال نہیں کیا، نہ آپ کا استعمال کیا، بلکہ آپ کے درمیان میں رہی اور آپ کے دکھ و درد کو دور کرنے کی کوشش کی۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کا نتیجہ ہے کہ شہر حیدرآباد فرقہ وارانہ فسادات سے پاک ہو گیا اور آج شہر میں امن ہے، لیکن بعض عناصر اس امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پھر سے فرقہ واریت کے ذریعے اپنے سیاسی دکانوں کو چمکانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اور ہم کو ایسے عناصر سے ہوشیار رہنا ہے۔ مجلس کی تاریخ ہے، تعلیمی ادارے ہیں، دواخانے ہیں، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، نرسنگ کالج اور پھر فزیوتھراپی کالج، ایک چین ہے کالجز کا، اور اس کے بعد دواخانے ہیں، اویسی ہاسپٹل، واسطہ ہاسپٹل، اور مجلس کام کر رہی ہے۔ مجلس صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی، اگر ہم پوری تاریخ میں جانے سے کے بجائے اگر ہم صرف 10 سال کی اگر کارکردگی کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین نے ریاست تلنگانہ میں اگر کوئی تاریخ ساز کامیابیاں حاصل کرنے میں اگر کامیاب ہوئی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے 10 سال میں جملہ 648 کروڑ روپیہ حکومت کی جانب سے اقلیتوں و بالخصوص مسلمانوں پہ خرچ کروایا، جس میں پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہے، MTF، اور اس کا ایکسپینڈیچر اگر ہوا ہے تو 474 کروڑ روپیہ ہوا، اور جملہ استفادہ کنندگان کی تعداد، بینیفیشریز کی اگر ہم تعداد کو دیکھتے ہیں تو 14,27,714 ہے۔ 14,27,714 کو پوسٹ میٹرک کی اسکالرشپ ملی۔ اگر ہم فیس ریمبرسمنٹ ٹیوشن کا اگر دیکھیں گے تو 1,748 کروڑ روپیہ ریاستی حکومت سے 10 سال میں خرچ ہوا فیس ریمبرسمنٹ میں، اور کتنے بچوں کو ریمبرسمنٹ ٹیوشن ملی آپ کو سن کر حیرت ہوگی۔ 10,01,561 10,01,561 بچوں کو ٹیوشن کی فیس دی گئی، اور اس کے بعد پری میٹرک اسکالرشپ اگر دیکھتے ہیں تو 21 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، اور کتنے بچوں کو ملا؟ 87,225۔ اور اگر پھر ہم CM اوورسیز اسکالرشپ کو دیکھیں گے، CM اوورسیز اسکالرشپ اگر دیکھتے ہیں تو 492 کروڑ روپیہ خرچ ہوا اس پر، اور جملہ کتنے بینیفیشریز رہے، کتنے بچے CM اوورسیز سے باہر لندن، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا دوسرے مقامات کو گئے ہیں، تو ان کی تعداد 3,224 ہے۔ اور پھر ٹیمریز کا ایک شعبہ بنایا گیا،
تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈینشل اسکول، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جملہ 10 سال میں اگر جو خرچہ ہوا ہے وہ 3,068 کروڑ کا خرچہ ہوا، جہاں پر قریب 1 لاکھ بچے اسکول میں، جونیئر کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سینٹر فار ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ مائنورٹی CEDM پر 14 کروڑ روپے، اور کتنے اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہوا؟ 49,310۔ تو اندازہ لگائیے، مائنورٹی اسٹڈی سرکل 17 کروڑ روپے خرچ ہوئے، 9,319 بچوں کا فائدہ ہوا، اور دوسرے ویریس کوچنگز میں 700 بچے ہوئے۔ تو اگر ہم یہ تمام چیزوں کا اگر ٹوٹل کرتے ہیں تو 10 سال میں جو پوسٹ میٹرک ٹیوشن ری امبرسمنٹ، پری میٹرک اسکالرشپ، CM اوورسیز اسکالرشپ، ٹمری، CEDM مائنورٹی اسٹڈی سرکل اور سول سروسز میں 5,834 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ کتنے بچوں کا فائدہ ہوا؟ تو اس میں 27,08,693 بچوں کا فائدہ ہوا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر اس کے بعد میں سوال ہوتا ہے کہ مجلس نے کیا کیا؟ ارے آج ریاست تلنگانہ میں اقلیتوں وہ بالخصوص مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 50 لاکھ سے کم ہے، 50 لاکھ سے کم ہے آبادی، لیکن 27,08,693 بچوں کو اسکالرشپ ملی۔ تو اندازہ لگاؤ کہ 50% سے زائد آج ہمارے شادی مبارک یہ کس نے آغاز کیا؟ شادی مبارک کی اسکیم کو بھی مجلس اتحاد المسلمین نے ایوان میں لڑ کر جدوجہد کر کے شادی مبارک کے اسکیم کا آغاز کیا، کیونکہ مجھے احساس ہے میں میرے حلقے میں ہر سال 200 یتیم بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی اپنے خرچے سے کرواتا تھا، سارے جہیز کو لے کر۔ تو مجھے معلوم کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک غریب باپ کو اپنی بیٹی کی شادی کروانے کے لیے۔ اور پھر آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 2,338 کروڑ روپیہ شادی مبارک پر اب تک خرچ ہوا ہے، اور اس میں 2,76,225۔ اب یہ لیٹسٹ اگر فگر دیکھیں گے، یہ 1 مہینے کا بھی اگر ملا لیں گے تو قریب 3 لاکھ مسلم بچیوں کی شادیاں حکومت کے جانب سے ہوئی۔ یہ کام نہیں ہے؟ آپ بتاؤ، امام ارے اسمبلی میں مسئلہ آیا اچلی کاس کو پیسے دینے کا، تو میں نے اٹھ کر کہا ہم استقبال کرتے ہیں، ضرور دیجیے اچلی کاس کو، لیکن ان کے ساتھ امام کو دیجیے۔ حکومت نے جواب دیا، کہا کہ اچلی کاس کو ہم دے رہے ہیں اکبر صاحب، ہم اماموں پر بھی غور کریں گے۔ تو میں نے کہا غور نہیں، اعلان کرنا پڑے گا، مندر کے پجاریوں کو بھی دو اور مسجد کے مؤذنوں کو بھی دو۔ اور پھر آج ریاست تلنگانہ کے کتنے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 17,000 ائمہ اور مؤذن کو حکومت کی جانب سے ماہانہ ان کو 10,000 روپیہ دیا جاتا ہے، اور 10 سال میں قریب 400 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے۔ تو آج الزام لگانے والوں سے میرا سوال ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ ارے ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کام کیا کیا۔ ارے اسمبلی کے در و دیوار اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے کبھی بھی آپ کے مسائل کے لیے غفلت نہیں برتی۔ جب بھی وقت آیا، موقع آیا، کہیں سے بھی ہم چلے جاتے اور اپنے مسائل کو رکھ دیتے۔ آپ کو حالیہ اسمبلی میں کاسٹ سینسس کی بات آئی،
اور ریزولوشن آیا کہ تلنگانہ میں کاسٹ سینسس کریں گے. مطلب یہ کہ تلنگانہ میں ایس سی کتنے ہیں, ایس ٹی کتنے ہیں, بی سیز کتنے ہیں, بی سی اے, بی سی بی, بی سی سی, بی سی ڈی, بی سی ای, سارے لوگ, ہندو کتنے, مسلمان کتنے, سارا سینسس کریں گے. تو ہم نے اٹھ کر اس ریزولوشن کی تائید کی اور اس کے بعد کہا کہ سب سے غریب, سب سے لٹا پٹا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. آپ اس میں مسلمانوں کی غربت اور مسلمانوں کی پسماندگی کا بھی سروے کو شامل کریے اور بتائیے کہ تلنگانہ میں کتنے مسلمان غریبی کے سطح سے نیچے کی زندگی گزارتے ہیں. تو کہیں سے بھی ہم چلے جاتے ہیں, اپنے مسائل کو رکھتے ہیں, لیکن آج صرف الزام کہ مجلس نے کیا کیا, مجلس نے کیا کیا. ارے مجلس نے کام کیا اور 5 سال میں میرے پاس آر ٹی آئی سے میں نہیں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ سے میں نے تفصیلات نکالے تو تفصیلات میں آیا کہ بہادر پورہ حلقے میں صرف روڈوں کا جو کام ہوا ہے, روڈ کا کہہ رہا ہوں, صرف روڈ کا 281 کروڑ کے کام بہادر پورے میں ہوئے. اور اسمبلی میں جواب دیا گیا, اسمبلی میں جواب دیا گیا کہ بہادر پورہ, چندرائن گٹا, کاروان, یاقوت پورہ, چار مینار, نامپلی اور ہمارے 7 حلقوں میں کتنے کام ہوئے. تو منسٹر نے اٹھ کر جواب دیا, کہا کہ 14,000 کروڑ کے کام ہوئے 10 سال میں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حکومت اسمبلی میں بیان دے کر تفصیلات لائی. ارے کام ہو رہے ہیں, کام ہونے کے لیے وقت لگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کام بس آج ہو جائے کل ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو ہندوستان نہیں رہتا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو جاتا, یورپ ہو جاتا, یو کے ہو جاتا, آسٹریلیا ہو جاتا. کام کے لیے وقت. لیکن اس بات پہ غور کرو کہ ایسے فرقہ پرستی اور نفرت کے دور میں بھی ہم کام کرواتے ہیں. تو بتاؤ کہ آپ کے ایک ایک ووٹ کی اہمیت کو اور آپ کی ایک ایک ووٹ کی قدر کو ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اتنے کام ہو گئے تو سب کام ہو گئے, نہیں. اگر 14,000 کروڑ کے کام ہوئے ہیں تو مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہے. 14,000 سے زائد ابھی ہم کو اور بھی ہزاروں کروڑ کے کام کروانا باقی ہے. کرانا ہے, کرائیں گے کام کو. لیکن آج آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ ملک کے حالات کدھر ہیں, ملک کدھر جا رہا ہے. اگر آج میں آپ کے درمیان میں ہوں تو 10 سالہ اپنی کارکردگی, 10 سالہ اپنا کام, 10 سالہ اپنے خدمات کو بیان کر رہا ہوں, اور آنے والے 5 سال میں ہم کیا کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج اویسی ہاسپٹل میں جنرل وارڈ, اسرا ہاسپٹل میں جنرل وارڈ فری ہے, ڈاکٹر چارجز نہیں ہے, نرسنگ چارجز نہیں ہے. اسرا اویسی ہاسپٹل میں جنرل وارڈ کے پیشنٹ کو 3 ٹائم کھانا بھی دیا جاتا. نارمل ڈیلیوری فری ہے, سیزیرین 6,000, کیٹریکٹ آپریشن فری ہے, ختنہ فری ہے, اور دوسرے سرجری کے پیکیجز ہیں. ارے ہم کوشش کر رہے ہیں, سب کا سب ایک ہی وقت میں فری نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ضرور ہے سالار ملت کی خواہش تھی. مجھے بار بار بولتے تھے کہ میاں
اسرا دواخانہ غریبوں کی ایک امیدگاہ ہے، اس کے ریٹس کو کم رکھنا، کبھی بڑھانا نہیں معلوم کہ یہ حکمران وقت کے کب عثمانیہ کو بند کر دیں گے۔ سالار کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ ہم کام کر رہے ہیں، الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں۔ اسرا کی ماہانہ تنخواہ 4.5 کروڑ روپیہ ہے، اویسی کی ماہانہ تنخواہ 4 کروڑ کے قریب ہے، اور دکن میڈیکل کالج کی ماہانہ تنخواہیں 4.5 کروڑ روپیہ ہے۔ 12 کروڑ تو صرف تنخواہ میں جاتی ہے، کہاں سے آ رہی ہے بتائیے؟ 25,000 آروگیہ شری کے پیشنٹوں کو ہم نے 5 برس میں پرانے شہر کے بیمار لوگوں کا علاج کیا۔ کیا یہ کام نہیں ہے؟ آنے والے کل میں ہمارا ارادہ ہے کہ جولائی کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی آنکولوجی کا ڈپارٹمنٹ، کینسر کا ڈپارٹمنٹ اویسی ہاسپٹل میں آغاز ہوگا۔ قریب 100 کروڑ کے صرفے سے 100 کروڑ کے صرفے سے عمارت بنائی، اور 60 کروڑ کے صرفے سے ہم آنکولوجی کینسر کے اکوپمنٹ میں، جس میں پیٹ سکین ہے، گاما نائف ہے، لینیاک ہے، اور لنگز کے کینسر کے کئی آلات ہیں جو لنگز میں جاتے ہیں، اور ایسے آلات ہیں کہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپولو یا یشودا میں بھی ایسے جدید ٹیکنالوجی کے آلات نہیں ہیں جو پرانے شہر کے غریب رکھنے والے منڈی والوں کے جماعت مجلس کے دواخانوں میں ہوں۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں، آنے والے کل میں بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ آج میرے حلقے میں 20,000 غریب بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام ہے۔ 20,000 کوئی معمولی ہے؟ 500 یتیم، 600 کے قریب یتیم، 700 ایسے بچے جن کے والد نے والدہ کو چھوڑ دیا، 500 ایسے بچے جن کے ماں یا باپ میں سیریس النس ہے، مطلب کہ کڈنی فیلئر ہے یا کینسر ہے، ماں یا باپ تو ویسے بچے۔ مجھے رمضان میں اللہ نے موقع دیا تو میں نے میرے پورے 600 یتیم بچوں کو بلایا، ان کو 2 جوڑے کپڑے دیے، لفافے میں عیدی دی، تو دینے کے بعد بھی 100 بچے کھڑے تھے، تو میں نے غصے سے روزے میں تھا، مجھے یہ اقرار کرتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں، غصے میں نے کہا کہ یتیم بچوں کو بلایا گیا ہے، اگر یہ بچے جو کھڑے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ نہیں ہے، تو ہاتھ اٹھاؤ۔ 2-3 ہاتھ اٹھائے، باقی نہیں اٹھائے، میں 2-3 کو لے لیا، چلو ان کو بھی دے دوں گا، اور پھر کہا کہ صرف یتیموں کو بلایا تھا، تو 2 لڑکیاں روتی ہوئی اکبر سر، اکبر بھائی بول کر مجھے بولے، تو میں ان معصوموں کی آنکھ سے آنسو کو دیکھ کر پگھل گیا، اور میں نے پوچھا بتاؤ بیٹی کیا ہے؟ تو اس دونوں معصوم بچیوں نے کہا اکبر بھائی ہمارے باپ کا انتقال نہیں ہوا، لیکن 12 برس ہو گئے ہم نے باپ کی صورت نہیں دیکھی، ہمارے ماں کو چھوڑ دیا اور اس نے کچھ نہیں کیا، رو رہے تھے، میں ان کو آگے بڑھ کر اپنے گلے لگا لیا اور کہا کہ تمہارا باپ نہیں ہے، لیکن تمہارے باپ کی ذمہ داری آج سے اکبر الدین اویسی نبھائے گا۔ اور ان کو بھی بلا کر کپڑے دیے، کپڑے دینے کے بعد جب یتیم سب جا رہے تھے تو 10 یتیم بچیاں رکی ہوئی تھیں، میں نے پوچھا کیا بات ہے بیوی، آپ کیوں رکی ہیں؟ آپ کو تو کپڑے مل گئے، آپ کو عیدی بھی مل گئی، تو بولنے لگے اکبر بھائی ہم ہمارا دکھ ہمارا درد کسی کو نہیں بول سکتے، ہم یتیم نہیں ہیں،
ہمارا باپ ہے لیکن ہماری ماں نہیں ہے. ہمارے ماں کے انتقال کے 8ویں دن ہمارے والد نے دوسری شادی کر لی اور 1 مہینہ نانی کے پاس، 2 مہینے چچا کے پاس، 3 مہینے ایک ماموں کے پاس، 3-4 مہینے خالہ کے پاس. ہماری زندگی تو مزدوروں جیسی ہو گئی. ان کے گھر میں رہے، کچھ کھانا دے دیے تو کھا لیتے ہیں اور گھر کا سارا کام کرتے ہیں. وہ سن کر میں نے دریافت کیا تو پتا چلا کہ 350 بچے 20,000 میں سے ایسے ہیں جن کے والد نے دوسری شادیاں کر دی اور بنجاروں جیسی زندگی وہ معصوم بچے جی رہے ہیں. اب میں عمارت بنا رہا ہوں، اس عمارت میں ایسے بچوں کو رکھوں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا جن کے باپ نے دوسری شادی کر لی. ان کی پرورش ہم کریں گے، دیکھ بھال ہم کریں گے، پڑھائیں گے ہم ان کو. یہ کام ہو رہا. اسکول میں 2 جونیئر کالجز ہیں یہ سال اور 2 جونیئر کالجز آ رہے ہیں یہ سال اور 2 ڈگری کالجز آ رہے ہیں. آپ بولیں گے اکبر بھائی آپ تو صرف چندرائن گٹے میں کر رہے ہیں. میری بات خراب دکھے گی یہاں بیٹھے قائدین کو. کوئی کارپوریٹر، کوئی MLA بن کر غریب تو نہیں ہوتا میرے بھائی. اس کی زندگی میں قسم کرسی تو نہیں آتی، خوشحالی آ جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس خوشحالی کو عوام میں بانٹنے والا اکبر اویسی ہے. کاش کہ یہاں بیٹھنے والوں کو بھی یہ سبق مل جائے کہ اپنے حصے کی کچھ دولت غریبوں، یتیموں، مستحقین اور ضرورت مندوں کو دے دے تو ان کو دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی. نیت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے. اگر نیت ہے، اخلاص ہے، درد ہے، تڑپ ہے تو اللہ خود راستے بنا دیتا. درد پیدا کرو، نیت پیدا کرو، وہ تڑپ پیدا کرو. جس طریقے سے اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہو، اپنے ملت کے نوجوانوں کی مستقبل کی فکر کرو. یہی پیغام ہے. اگر میں کہیں نہیں جاتا، کہیں نہیں آتا تو اس کے پیچھے وجہ ہے. وجہ یہی ہے کہ اکبر الدین اویسی سب سے الگ ہے. میرے سیاست میں آنے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، سیاست خدمت ہے، آخرت کا سودا ہے سمجھ کے کرتا ہوں. میں اپنی زندگی کو بنانے نہیں آیا اور یہی کہوں گا کہ میرا زندہ رہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے. کام لینا چاہتا تھا اس لیے اللہ نے مجھے حیات دی. خدا را قائدین مجلس سے کہوں گا، عوام کی خدمت، جماعت یہ اماموں کی امامت سے کم نہیں ہے. میں اماموں کی جوتیوں کی دھول بھی نہیں ہوں، لیکن جب تک ہوں یہی سمجھوں گا اور دیانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، حرام سے دور رہتے ہوئے عزت کی روٹی کما کر عزت کے ساتھ دنیا سے چلے جاؤں گا. کسی پہ ظلم، زیادتی یا حرام یا سودا کر کر کسی سے کچھ لوں گا نہیں. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ دنیا فانی ہے، نہیں معلوم کس کو کب جانا پڑے اور جانے کا وقت آ جائے. ڈرو اللہ سے. اللہ نے موقع دیا تو خدمت کرو اور خدمت کے ذریعے اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو. میرے الفاظ میں
شاید سچائی ہے، اس لیے آسمان سے اللہ رحمتوں کو برسانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر تمہارا عمل سچا و صالح ہے تو اللہ خود رحمت کو برسائے گا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہی کہ اگر تمہارے دامن میں بیج ہے تو بیج سچی ہے یا نہیں دیکھو۔ اگر بیج سچی ہے تو یہ دیکھو جس زمین میں تم سچی بیج کو بونا چاہتے ہو کیا وہ زمین صالح ہے یا نہیں۔ اگر بیج سچی ہے، زمین صالح ہے، تو اللہ خود اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتی ہوئی اپنے کامیابی کے جھنڈوں کو یہی ہے عمل کو سچا رکھو، صالح رکھو، ہر عمل کے پیچھے اللہ کی خوشی کو ڈھونڈو، ہر اقدام کے پیچھے یہ دیکھو کیا اللہ اس سے راضی ہوگا یا نہیں، ہر فیصلے کے پیچھے یہ دیکھو کیا میرے رسول اللہ اس سے خوش ہوں گے یا نہیں۔ اگر یہ عمل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی۔ خدا را حالات کو سمجھو، دیکھو کیا ہے آج۔ ارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ مجلس کو کمزور کرنا چاہتے ہو، یاد رکھ لو ابھی اکبر الدین اویسی جیسے جیالے، جنونی اور خلندر لوگ زندہ ہیں اور مجلس کو کمزور ہونے سے بچاتے رہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی قسم، نہ مجھے پہلے MLA بننے کی خواہش تھی نہ آج ہے، نہ مجھے اپنے بعد اپنی اولاد کو بنانے کی خواہش ہے۔ اللہ اس کے رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میری خواہش اگر کچھ ہے تو کتاب اور قلم کے ذریعے اپنے قوم کے مقدر کو اور تقدیر کو بدل۔ حالات کو دیکھو، میں کھڑے ہو کر اپنی کارکردگی اور آنے والے کل میں کیا کروں گا بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ غور کرو کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کے وزیر اعظم ہندوستان نریندر مودی کیا آج 10 سال کی کارکردگی کو بیان کر رہے ہیں؟ 10 سال میں انہوں نے کیا حاصل کیا بیان کر رہے ہیں؟ 10 سال میں کتنے ڈیم بنائے بیان کر رہے ہیں؟ 10 سال میں کتنی سڑکیں بنائے کیا بیان کر رہے ہیں؟ 10 سال میں کتنے اسکول بنائے کیا بیان کر رہے ہیں؟ 10 سال میں کتنے دواخانے بنائے کیا بیان کر رہے ہیں؟ 10 سال میں کتنے صنعت کھولے کیا بیان کر رہے ہیں؟ 10 سال میں روپیہ اور ڈالر کیا حال ہو گیا کیا وہ بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، کبھی کہتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وشواس، سب کا وشواس۔ اچھے دن کا نعرہ 2014 میں دیے، کیا اچھے دن آئے؟ کیا 15 لاکھ آئے؟ کیا کسانوں کے اچھے دن آئے؟ کیا گاؤں رکشکوں کے اچھے دن آئے؟ کسی کے بھی نہیں آئے میرے بھائی۔ آج آپ دیکھو کیا بیان ہے، رضاکار گھسپیٹی، بچے پیدا کرنے والے ریزرویشن مسلمان کا ختم کرو۔ ہر کوئی کانگریس، BJP مسلم ریزرویشن کی بات کر رہی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں 4% تحفظات مسٹر مودی تلنگانہ میں پسماندہ مسلمانوں کو دیے گئے، پسماندہ
یہ بھی تو بول رہے ہیں نا پسماندہ مسلمان، پسماندہ مسلمان بول رہے ہیں نا مسٹر مودی. تو یہ پسماندہ مسلمان کو 4% تحفظات دیے گئے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، مسلمان میں زندہ جب تک ہوں مذہب کے بنیاد پہ. اے چائے والے، تو زندہ رہے یا نہ رہے، مگر میری دعا ہے، بہت ریکارڈ تیرے ساتھ ہے نا، میری اللہ سے دعا ہے کہ تو 100 برس جیے، واجپئی سے بھی زیادہ جیے، میری دعا ہے. مگر جب تک میں زندہ ہوں، ارے ہندوستان کا مسلمان بھکاری نہیں ہے، بھیک نہیں مانگے گا، اپنا حق مانگے گا، اور کسی کا حق اگر چھین کر اگر کوئی دے گا تو ہم ویسے حق کو بھی نہیں لیں گے، ہم لوٹا دیں گے اور کہیں گے مسلمان دل والا ہے، ایس سی کا بی سی کا حق نہیں چاہتا، ان کا حق ان کو دے دو، ہم کو حق ہمارا دے دو، ہمارا یہی مطالبہ ہے. صرف نفرت کی باتیں، بانٹنے کی باتیں، تقسیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دوسرا الیکشن کیا بولے، چوکیدار یاد ہوگا سب چوکیدار، نریندر مودی چوکیدار، امت شاہ چوکیدار، نڈا چوکیدار، یوگی چوکیدار، سب چوکیدار بن گئے. واہ، کیا چوکیداری کرے. چائنا گھستے جا رہا ہے، چوکیدار خاموش ہے، شاید سیٹی خراب ہو گئی، شاید ڈنڈے میں وہ طاقت نہیں، ایسا چوکیدار. واہ، آپ دیکھو، جواب ہے تو دو نا، میں دیتا ہوں. 10 سال میں مودی حکومت اپریل 2022 تک 591 ہندوستان کے سپاہی جام شہادت نوش فرمائے. وارے چوکیداری، 600 کے قریب ہمارے بہادر سپاہی شہادت حاصل کر لی، اور یہ چوکیدار کھڑا ہے. کیا چوکیداری کر رہا ہے نہیں معلوم، کون سی چوکیداری کر رہا ہے نہیں معلوم. آپ اندازہ لگاؤ، ان کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں، کی پریشانی سے دلچسپی نہیں، ان کو دلچسپی ہے تو صرف اور صرف اپنے کرسی سے دلچسپی. آج کہتے ہیں رام مندر بنا دیا. رام مندر انہوں بنا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کے بعد بنی، ججوں نے فیصلہ کیا. ارے اخلاقی طور سے یہ کہنا تھا ہم اس ملک کے غدار، وفاداری بار بار ثابت کرو. اس سے بڑی وفاداری کا اور کیا ثبوت ہوگا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم کو عدالت پہ بھروسہ ہے، عدالت جو بھی فیصلہ دے گا ہم اس کو قبول کریں گے. کیا ہم نے عدالت کے فیصلے کا احترام نہیں کیا؟ کیا ججز کے فیصلے کا احترام نہیں کیا؟ کیا سپریم کورٹ کا احترام نہیں کیا؟ کیا ملک کے اس سب سے بڑے قانونی ادارے کے فیصلے کا کیا ہم نے احترام نہیں کیا؟ ارے ذرا شرم اگر ہوتی تھی، اور اگر ضمیر ہوتا، ظرف ہوتا، اخلاق ہوتے، تو سب سے پہلے تم کو چاہیے تھا کہ میں مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا، جس کے بعد آج مندر بن گئی. کاش کہا ہوتا تو ہندو اور مسلمانوں میں اور محبت بڑھتی. کیا میری بات غلط ہے؟ کوئی نہیں بنایا، سپریم کورٹ بنایا. صرف باتیں. آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے روزگاری. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کسانوں کی خودکشی. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملک میں پانی نہیں. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملک میں بجلی نہیں. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملک میں صنعتیں بند ہو رہی ہیں. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ روپیے کی قدر گرتے جا رہی ہے، ڈالر بڑھتے جا رہا ہے.
ملک کے یہ مسائل، روزی روٹی، کپڑا، مکان، بجلی، پانی، خوشحالی، آپ بتاؤ ملک میں دن کو 200 روپئے کمانے والے 20 کروڑ لوگ ہیں۔ کتنے؟ 20 کروڑ۔ 16 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو صاف پانی نہیں ملتا۔ 1200 بلین کیوبک لیٹر پانی سمندر میں جا رہا ہے، مطلب یہ 33% پانی کا استعمال ہو رہا ہے، باقی پورا پانی سمندر میں۔ ڈیم بنانا تھا، بڑے بڑے تالاب بنانا تھا، بنائے۔ ایک وقت بولے تھے پہلے شوچالے بعد میں دیوالے۔ آج بھی کئی ہندوستانی ریل کے پٹریوں کے پاس میں ٹرین میں گئے تو دکھائی دیتا ہے کہ کئی لوگ لائن سے بیٹھے رہتے ہیں، فارغ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہے مودی کا انڈیا۔ پھر بات کرے مسلمان، ارے آپ کیا کرے بتاؤ؟ گیس کی قیمت کم کرے، پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، ڈیزل کم ہوا، چاول کم ہوا، گیہوں کم ہوا، آٹا کم ہوا، ترکاری کم ہوئی۔ ارے بھائی جب یہ قیمت بڑھ رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ اناج کو پیدا کرنے والا کسان احتجاج کیوں کر رہا ہے؟ جب ہم اتنے پیسے دے کے اناج لے رہے ہیں، مہنگا اناج خرید رہے ہیں، تو پھر کسان احتجاج کیوں کر رہا ہے؟ مطلب یہ کسان بول رہا مجھے میرے پیداوار کی قیمت نہیں مل رہی، خریدار کہہ رہا بہت مہنگا ہے، تو بیچ والا کھانا نا، بیچ والا کون ہے؟ نریندر مودی۔ آپ بتائیے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، صرف کیا؟ اگر میں بولوں تو بولیں گے اکبر صاحب ایسا بولتے۔ میں غلط نہیں بول رہا ہوں۔ 10 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کے صدر آئے تھے اوباما، دسمبر میں سردیاں تھے، تو حیدرآباد ہاؤس میں بیٹھ کے، لان میں بیٹھ کے کیتلی کی، اوباما کو بڑا اچھا چائے ڈال کے دے رہے تھے۔ ہاں یہ تو اچھا کرے، کیسا نہیں کرے؟ زندگی گزر گئی جو کام کرتے کرتے، وہ بھی اچھا ہوا، یہ اچھا ہوا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھو کیا بولتے تھے؟ میں غریب گھر کا غریب بچہ، میں بنڈی میں چائے بیچتا تھا، ریل کے اسٹیشن کے پاس لوگ آ کے کبھی کڑک چائے پوچھتے تھے، کبھی نرم چائے پوچھتے تھے، ارے بابا بالکل صحیح ہے، سب کو معلوم آپ چائے والے تھے۔ آج وزیر اعظم کب تک چائے 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 کا پانی، چائے کی دودھ، چائے 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 چائے۔ ارے نہیں بھائی، چائے والے تھے، اب کیا ہے؟ وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم جیسی بات کرو، چائے والوں جیسی نہیں۔ آج آپ بتاؤ، منڈی کے کنارے لگا لیے، پکوڑا لگا لیے، یہ بھی روزی ہے۔ اور پھر اور ایک بات بولے تھے، یاد ہوگا، اور ایک بات بولے، پلاسٹک سرجری، گیس پہ آپ پلاسٹک سرجری بولے نہیں بولے؟ پلاسٹک سرجری مہابھارت میں تھی، بولے جی ہوں گے بھائی، آپ کا عقیدہ ہے، میں قدر کرتا ہوں۔ واہن بھی تھا بولے، گاڑی بھی تھی بولے نا، پلین بھی تھا بولے۔ میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں مذاق نہیں اڑا رہا، نہیں نہیں نہیں، میں مذاق نہیں اڑا رہا، غلط مت سمجھیے، پھر بولیں گے بھڑکاؤ بھائی جان مذاق اڑانے۔ اب ہوں گے بھائی، واہن تھے ہوں گے، ہوائی جہاز تھا ہوں گا، گاڑیاں ہوا میں اڑتی بھی ہوں گی، پلاسٹک سرجری بھی ہوں گی، کٹے ہوئے گردنوں کو جڑا دیتے ہوں گے، ہوگا بھائی ہوگا۔ حد ہو گئی۔ پھر بولے میں جا رہا تھا، دیکھا ایک آدمی جا رہا تھا اور دیکھتا ہوں کہ نالے میں پائپ ڈال کے گیس۔ اب آپ بتاؤ
آپ بتاؤ کیا ہے بولو آپ؟ آ جاؤ بابا ہمارے پاس بہت نالے ہیں نکال کے تو 1200 سے 400 ہو جائے 200 تشریف لائیے کیا باتیں ہیں بولو آپ؟ اور پھر بولے میں تو فقیر ہوں جھولا لیا چلے جاؤں گا کیا فقیر ہے دیکھو 10 لاکھ کا سوٹ پہنتا ہے فقیر ہے کیا ہے اور پھر بولے جھولا لیا چلے جاؤں گا ارے اب تو جھولا بڑا ہو گیا ہوں گا نہیں جھولا نہیں جھولے ہونا ہے اب تو کیسا دن میں 3 جوڑے بدلتے ہم صبح میں ایک پہن کے نکل گئے تو رات کے جلسے تک ایک ہی میں رہتے لوگ پھول پناتے پسینہ بہتا ہفتے لگتے آ جانے دو بولے نکل گئے مگر یہ سرکار اوہو کیا چائے والا ہے صبح میں ایک دوپہر میں ایک جوڑا رات میں ایک جوڑا پھر سوتے وقت سب نکال کے بہترین نائٹ سوٹ کیا ہے پھر دیکھو تمہیں غریب ایک فقیر تھا بادشاہ ہو گیا ایک بادشاہ تھا فقیر ہو گیا لیکن جو بادشاہ تھا فقیر ہو گیا نا اس کے فقیری میں بھی بادشاہت جھلکتی اس کے فقیری میں بھی بادشاہت جھلکتی تھی لیکن ایک فقیر بادشاہ ہو گیا اس کے بادشاہت میں بھی فقیری یہی ہے ارے آپ بتاؤ میرے بھائی کیا ہے کچھ نہیں ہے تو آج آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہتے ہیں کہ منگل سوتر چھین لیں گے ارے ہندو بھائیوں کو چھوڑو ہماری ہندو بہن اتنی طاقتور ہے ایسا کوئی ہاتھ بڑھایا تو کاٹ ڈالے گی اپنے منگل سوتر کے بچے پیدا کر رہے ہاں کر رہے آپ بھی کرو کس نے روکا کوئی روکا کیا کرو آپ بھی ارے صرف باتیں اور کہتے مسلمان گھسپیٹی ہے فلاں ہے ارے گھسپیٹی نہیں ہے کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں نریندر مودی کیا عبد الکلام میزائل مین آف انڈیا کیا گھسپیٹی تھے فخر الدین علی احمد کا گھسپیٹی تھے کیا ذاکر حسین گھسپیٹی تھے کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں مدنی صاحب کیا گھسپیٹی تھے کیا بناد بابا گھسپیٹی تھے کیا سلیمان سیٹ کا گھسپیٹی تھے کیا سلطان صلاح الدین اویسی گھسپیٹی تھے کیا محمد الدین اویسی گھسپیٹی ہے کیا 6 الیکشن جیت گیا کیا میں گھسپیٹی ہوں ارے یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک سب کا ہے یہ ملک ہندو کا ہے یہ ملک مسلمان کا ہے یہ ملک عیسائی کا ہے یہ ملک پارسی کا ہے یہ ملک سب کا ہے نریندر مودی یہ ملک جتنا تیرا ہے اتنا میرا بھی ہے یہ ملک ماتھے پہ تلک لگانے والے کا بھی طاق ہے سر پہ ٹوپی پہننے والے کا بھی اتنا ہے کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے یاد رکھ اے چائے والے حیدرآباد والوں کو تو اداکار کہہ رہا ہے ارے تو کچھ بھی بول لے ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام حیدرآباد مجلس یا ویسی نہیں ہے 3 گولیاں پڑے کیا ڈر گئے کیا مر گئے 70 مرتبہ چاقو سے مارے کیا مر گئے کیا ڈر گئے جیل میں گئے کیا ڈر گئے ارے چائے والے تیر سے ڈرنے والے نہیں ہیں 13 تاریخ کے دن آسمان میں پتنگ رہے گی مانا بہترین سوتیا ہو پتنگ کھلی ہوئی ہے صرف جھکانا ہے